السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اب یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے آج کراچی میں جو صورتحال ہے اس وقت بلدیاتی الیکشن کے بعد اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے جو روٹینز پر جو ہے تبصرہ لیں گے۔ سب سے پہلے جاوید شاہ صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب، یہاں سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا اطلاعات ہیں الطاف حسین صاحب کے بارے میں اور ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں، کیونکہ ان کی ابھی جو خبریں اندرونی طور پر آئی ہیں تو ان کی اپنی کوئی چپکلشیں جو ہیں وہ ابھی تک کچھ سیٹل نہیں ہو رہی ہیں، جو کہ اندرونی خبریں ہیں۔ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب اور وسیم اختر صاحب جو سابق میئر رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان کچھ چپکلشوں کی جو ہیں وہ خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کے بارے میں جس پہ آپ یقینی طور پہ باخبر ہوں گے کہ کوئی جو اندرون سندھ جو ہماری جو قومیت پسند جو جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک جماعت نے جو ہے پاکستان سے متعلق جو ہے نازیبہ اور جو ہے کچھ قابل اعتراض ریمارکس جو ہے وہ پاس کیے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ذرا تفصیلی طور پر جو ہے اپنا تبصرہ ذرا کیجیے تاکہ جو ہے عوام تک اور ہمارے جو معزز ناظرین ہیں ان کو جو ہے ان حالات سے جو اس وقت جاری ہیں ان سے ذرا ان کو جو ہے آگاہی ہو۔ جی جاوید شاہ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بار پھر کراچی کی اور سندھ کی صورتحال پہ اظہار خیال کا موقع دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہری اور کراچی کے عوام الطاف حسین بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عوام ان کو چاہتے ہیں ابھی تک، اور عوام یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ تو اسی حوالے سے عوام کی امنگوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ویڈیو لاگ میں اکثر بتاتے ہیں اور اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک عوام کی ڈیمانڈ ہے، سمجھ لیں اس وقت شہر کراچی کی ڈیمانڈ ہے، کتنی ہی ایم کیو میں بن جائیں اور کتنے ہی ایم کیو کے گروپ بن جائیں۔ بہرحال ایم کیو کے اوپر جو ٹھپا لگا ہوا ہے الطاف حسین کا، الطاف حسین نے ہی پہلی مرتبہ ایم کیو کا جھنڈا اٹھایا اور جھنڈا بلند کیا، اور اس تحریک کو لازمی چاہے غلط چلی صحیح چلی کیا 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 نہیں کیا، مگر بہرحال حقوق لے سکے یا نہ لے سکے، الطاف حسینی نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا، اور وہ الطاف حسینی اس کے قائد ہیں۔ وہ الطاف حسینی ہی کی ضرورت ایم کیو میں ہے، اور عوام بھی کراچی کے عوام الطاف حسین کی آمد کے منتظر ہیں۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، یہاں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ابھی، اور یہ سب پورا کراچی بلکہ پورا پاکستان اس بات سے آگاہ ہے کہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس وقت الطاف حسین ہی بستے ہیں، جی جی اور اس کی آوازیں مطلب آپ ہر طرف سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ کبھی یہ چوکنگ ہو گئی، کبھی وہاں جی بینر جی لگ گیا، سندھ سے لے کے جی کراچی جی تک، جی جی کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بے انتہا چوکنگ اور بینرز لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر بھی اس وقت اگر مختلف چینلز پر اگر آپ دیکھیں، اور بلکہ اب تو بڑے بڑے صحافی باقاعدہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس بات کو کرنے لگے ہیں، جی تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جن لوگوں نے ان کو واپس انٹر کروانا ہے اس سیاسی گرما گرمی میں، اس ماحول کے اندر، تو کیا ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، یا پھر کچھ پالیسی اس بارے میں کچھ اور ہے اور اس بارے میں کچھ اور ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ الطاف حسین کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ لوگ جو الطاف حسین کو یہاں سے بھیجا، جن لوگوں نے یہاں سے ان کو روانہ کیا، وہ لوگ الطاف حسین کو اب اتنی جلدی یہاں ان کی آمد نہیں چاہتے۔ الطاف حسین کا ایک ٹائم اور پیریڈ ہے اس وقت یہاں آنے کا پاکستان میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلے ٹیکٹیز ہو رہی ہے اس پہ، مگر جلد یا بدیر الطاف حسین یہاں تشریف لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ سب چلا رہے ہیں،
جو ملک کی باغ دوڑ پاکستان کے حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور لازمی کچھ واقعات ایسے خراب ہو چکے ہیں ماضی میں، تو ان کے درست ہوتے ہوئے کچھ وقت لگے گا۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، اور نیوٹرل میں اس زمرے میں نہیں کہہ رہا ہوں جس میں عمران خان کہتے ہیں، نیوٹرل سے یعنی کہ انہوں نے اپنی غیر جانبدار ہو گئے۔ اب وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے نا، جانبداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے وہ، اب وہ یہ آہستہ آہستہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی، آہستہ آہستہ چینج آئے گا۔ آپ نے دیکھا جیسے پرویز الہی کے اس میں عدم اعتماد میں پرویز الہی جیت گئے، اگر وہاں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں ہاتھ ہوتا یا نیوٹرل کا جو آرمی والوں کا میں ڈائریکٹ کیوں کوئی ہاتھ ہوتا تو کیا پرویز الہی جیت سکتے تھے؟ جی بالکل۔ تو یہ آپ نے ان کے ایک زندہ مثال ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن ہوا کراچی میں، جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے وہ جیت گئی، جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے وہ جیت گئی۔ اور تو یہ آپ نے دیکھا پالیسی شہر میں، اور فوج نے بلکہ اپنی کی عزت بحال کرنے کے لیے انہوں نے کہا کوئک ریسپانس کریں گے ہم، اگر کوئی ایسا ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہم آپ کے ساتھ ہیں آئین کے تحت، مگر ہم ویسے نہیں آئیں گے ہر پولنگ بوتھ کے باہر کھڑے ہوئے آگے، کیونکہ ہماری اتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ اور لازمی عمران خان کے ٹائم میں آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ اتنی اور اگر یہ الیکشن میں 40% سیٹیں آئی ہیں، 40 سیٹیں آئی ہیں ان کی، یہ پی ٹی آئی کی، اگر یہاں فوج ہر پولنگ بوتھ پہ کھڑی ہوتی اور یہاں سیکورٹی فوج کے ہاتھ میں مکمل طور پہ ہوتی نا، آپ دیکھتے، میں سمجھتا ہوں اتنا الزام لگتے کراچی میں کہ نا 40 جو سیٹیں ملی ہیں صرف انہی کی بدولت ملی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہماری ناقص پالیسی، اپنی تنظیمی ڈھانچہ جو یہ عمران خان کا کراچی میں تنظیمی ڈھانچہ مضبوط نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل۔ لازمی ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم نے اپنا بائیکاٹ کیا، ان کی وجوہات تھی اور جائز وجوہات تھی حلقہ بندی کا، اور ان کے تینوں گروپ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ تنظیمی طور پہ ابھی مضبوط بھی نہیں ہوئے، ان کا کوآرڈینیشن کا فقدان ہے تینوں، مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستارہ کا، اتنی دونوں سے جو دوری تھی وہ قریب آئے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم ہے شہر میں، اگر میئر شپ ان کا آ جاتا ہے جماعت کا اور کس کا، پیپلز پارٹی کا، تو ان ایم کیو ایم آگے حزب اختلاف کا مظاہرہ کرے گی اور شہر میں ان کی کڑی تنقید کرے گی اور ان کے خلاف مظاہرے کرے گی، اور ان کے خلاف یعنی کہ بلدیات میں یہاں کام نہیں ہو رہا جناب، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، مطلب یہ ہائی لائٹ کرے گی، مضبوط حزب اختلاف ثابت ہوگی، مضبوط۔ اس طرح یہ اپنے جو ایم کیو ایم پاکستان کی کمزوری ہے اس پہ پردہ ڈال دے گی، اور پردہ ڈالنے کا ایم کیو ایم عوام کے مزاج کے مطابق یہاں وہ کام کرے گی۔ اس کے لیے ایک ہڑتال کا اعلان کر دیا، مثال انہوں نے کہا کل بند ہے پورا شہر کہ یہ میئر نے یہ کام نہیں کیا ہے نا، پیپلز پارٹی نے میئر کو فنڈ نہیں دیا، یہ ہو گیا، مطلب اس طرح کے مظاہرے کرے گی۔ اس طرح کے مظاہرے کر کے وہ ساکھ بحال کرائیں گے اپنی، جو الطاف حسین کہتے تھے کال کہ بھائی ہڑتال بند ہو گیا جو، تو یہ بھی اس طرح کی کوشش کریں گے۔ اب یہ کوششیں ان کی کتنی باور ثابت ہوتی ہیں، عوام میں ان کی کتنی جڑیں ہیں یہ، اور ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کہ اجازت اسٹیبلشمنٹ جو اس نے شہر میں بڑی مشکل سے امن قائم کیا ہے، اگر یہ کوئی غلط لائن پہ چلتے ہیں ماضی کی جیسے اس طرح بند کرو، جیسے ماضی میں ہڑتالیں جو ہوتی تھیں آپ جانتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ آ گیا اس نے 4 فائر کیے، بند کریں دکانیں، تو بند ہو گئیں، تو وہ اس طرح کا مظاہرہ اب یہاں نہیں دیکھنے میں آئے گا۔ اور اگر ایسا ہو بھی گیا کبھی اتفاق تو اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں اب یہ نہیں چاہے گی، کیونکہ پاکستان کے حالات اس کی اب اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ شہر کراچی آج آپ کو میں اپنے نالج میں بتاؤں، اس وقت درآمدات جو ہیں پاکستان کی اس میں کمی کی ہے، پاکستان اس کو روکنے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، 10 ارب ڈالر سے 44 ارب ڈالر تک ایسی فگر ہے۔ ہو سکتا ہے میں بالکل ایکوریٹ نہ لے رہا ہوں، مگر یہ ابھی میرے اطلاع آئی، اچھی خوشخبری ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر یہ درآمدات جو ہیں وہ رک رہی ہیں، تو اس پہ بھی بہت سی کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں پورٹ پہ کراچی کی۔ یہ تو ایم کیو پاکستان کے ہی جو ہے وزیر ہیں شپنگ پورٹ کے، تو وہ فیصل سبزواری، ان کو چاہیے، انہوں نے تاجروں نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب اس پہ کوئی ہمیں وہ معاف کر دیں جو ٹیکس ہوتے ہیں، جو ہونا چاہیے اس پہ، اور یہ لوگ بھی اپنے حساب سے 2 وزارتیں ان کے آئی ٹی کی اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا آگے اچھی مثبت حزب اختلاف ثابت ہوگی ایم کیو ایم آگے آنے والے وقت میں شہر کراچی کے حوالے سے۔ انضمام جو ان تینوں، میں
تو یہ کہوں گا 3 جماعتیں ہیں، ہاں جی جی پاکستان جی پی جی ایس پی جی اور نظریاتی کا جو انضمام ہوا، اور اب ان کی چپکلشوں کی ابھی تک خبریں گونج رہی ہیں شہر میں کہ اب تک مل جانے کے باوجود بھی کچھ اندرونی طور پر دل نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو سیٹیں جو ابھی جو استعفے قبول ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کراچی سے جو پی ٹی آئی کی نشستیں جو استعفے قبول ہو گئے ہیں، ان نشستوں پہ ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پھر بائیکاٹ کی کال آئے گی لندن سے، اور کیا فرق پڑے گا ان لوگوں کے نتائج پر؟ اب یہ جو آپ نے بڑے اچھے سوال کیا کہ یہ جو الیکشن ہوگا ضمنی، اس میں ایم کیو ایم حصہ لے گی، تو آپ یہ سمجھے کہ یہ سیٹیں جو ہے نا ایم کیو ایم لے لے گی۔ ایم کیو ایم کی جو سیٹیں تھیں ماضی میں ایم کیو ایم والے کہتے تھے وہ دلوائی گئی تھیں، جی صحیح، اب وہ اپنی وہ سیٹیں وہ واپس لے لیں گے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم لندن جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ ایم کیو ایم میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہے اور اس کے الطاف حسینی قائد ہیں، مگر اب جب یہ کہا جاتا ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو اس ضمن میں یہ ہے کہ ممکن ہے وہ لوگ بھی حصہ لیں اس میں الیکشن میں۔ اگر وہ لیتے ہیں تو لازمی ان کا بھی ضروری ہوگا اس میں حصہ، پارٹیسپیٹ کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کریں، ہو سکتا ہے آزاد کھڑا کرے، کیسے بھی کرے، اگر وہ لیتے ہیں حصہ۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کو بائیکاٹ کی اپیل بھی نہیں کرنا، اگر حصہ نہ بھی لیں بائیکاٹ کی اپیل نہ کریں، شہر کے ایک الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بائیکاٹ نہ کرے، ایم کیو ایم کو کھلم کھلا الیکشن ضمنی میں حصہ لینا چاہیے، اور ہر پاکستان شہری کا اور ہر پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے۔ آپ بھی کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اطلاعات یا کوئی ایسی خبریں ہیں کہ ضمنی انتخابات تک یا ضمنی انتخابات سے پہلے یا پھر جو الیکشن ہوں گے اکتوبر نومبر میں مکمل پورے ملک میں، تو آپ کیا اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب تک مطلب الطاف حسین صاحب کی بھی سیاست میں، کراچی کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹری ہو جائے گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات یا آپ کا کوئی ایسا تجزیہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے مستقبل قریب میں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں جب تک یہ ایم کیو ایم جو بنی ہے، یہ ضمن ہو کے جو گروپ 3-4 آئے ہیں، جس میں کل میں اپنا مصطفیٰ کمال کا بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کیونکہ ایک جگہ پہ ان پہ تنقید کر دی گئی تھی، ایک تنظیم اسلامی کے رہنما کراچی کے امیر شجاع شیخ صاحب، انہوں نے ان پہ تنقید کر دی تھی مسجد میں، تو وہ آئے ہوئے تھے کہیں، تو انہوں نے یہ کہا بھائی ہم اللہ رسول کی خاطر ملے ہیں، اور اس میں کبھی کسی سے نہیں ڈرا۔ الطاف حسین کو میں نے اس وقت اس ٹائم میں سینیٹر کی سیٹ اپنی چھوڑ دی، میں نے تو جب لوگ آگے پیچھے ہوٹر کی گاڑی لگا کے گاڑیاں پولیس کی گھومتی تھی میں اس زمانے میں چھوڑ کے آ گیا۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، ہم انضمام جو ہمارا ہوا یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ شہر کی ترقی اور تعمیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے اور پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو مثبت سوچ کے ساتھ ابھی اسٹارٹ لیا انہوں نے، جب تک ان کو آزما نہیں لیتی اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی کہیں حکومت، ان کا ایک ابھی امتحان ہے ایم کیو ایم کا۔ اگر یہ واضح طور پہ عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے یا ناکام ثابت ہوتی ہے، تو ان کی جو ناکامی ہے وہ الطاف حسین کی انٹری ہے پاکستان میں، ان کی ناکامی ان کی الطاف حسین کی انٹری ہے، اور ان ہوگی۔ کی کامیابی ہاں سے دروازے جب تک بند رہیں ہاں، جب تک بند رہیں گے لازمی لوگ متبادل دیکھیں گے نہیں، جب متبادل دیکھیں گے بھائی، یہ تو ابھی تک تو ان کے پیچھے عوام لگی نہیں ہے پوری طرح، اور اس صورت میں یہ بھی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین کو بھی کھلم کھلا، ان کی پارٹی کو بھی، ان کی جماعت کو، ان کے گروپ کو بھی یہاں الیکشن کی بھرپور اجازت دی جائے پارٹیسپیٹ کرنے کی، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں، ان کی اجازت دے دی جائے، اور پھر اس صورت میں دیکھ لی جائے کہ کون سی تنظیم کیا ہے، کتنی مضبوط ہے، کیا ہے۔ تو مگر یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان اگر واضح طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈروں کی تمام جو ساتھی رہے ہیں الطاف حسین کے ساتھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں مستقبل قریب میں یہ ان کے ساتھ مل کے بھی چل سکتے ہیں،
یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں مستقبل میں یہ بھی ممکنات میں ہے۔ ہاں اگر اس میں ان کی معافی تلافی آپس میں اختلافات جو مزید پھیل گئے ہیں ختم ہو جائیں گے، انسان ہیں، مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپس میں اگر الطاف حسین بھی ان کو معاف کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں ماضی میں بھی میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو گناہوں کو درگزر سے کام لے اور ان کو انتقال، تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا شہر چلے گا، اور یہی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین یہاں آ کے پاکستان میں اپنی سیاست کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔ السلام